سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ان معاملات میں بات کرتی ہوں، آپ سے آپ کا پروٹوکول کیوں واپس لے لیا گیا ہے؟ بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی آپ کا تو رائٹ ہے، کیوں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو شاید یہ ہو کہ ہم کوئی پروٹوکول کی وجہ سے اس سیاست میں ہیں، پہلی بات۔ اب ڈیفینیٹلی ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم عوام کے لیے، یہ ایک ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ چیف منسٹر نے جو 100 دن گزارے وہ آج آئیں۔ اب وہ اس کا یہ خیال تھا چیف منسٹر صاحبہ کا کہ وہ آئیں گی اور ہم کورنش بجا لائیں گے اور ان کے آگے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور وہ اپنے معروضات سنا کے ہمیں چلی جائیں گی۔ 100 دن کی کارکردگی تو سن تو لیتے ہیں، وہ تو ہمیں خود جو پتہ ہے ہم ان سے کیا سنتے۔ اچھا، تو ہم نے بھرپور احتجاج کیا اور اسمبلی کی تاریخ میں اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا، اور ان کو ناگوار گزرا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ان سے پروٹوکول لے کے میں کوئی بڑا کام کروں گی۔ تو عمران خان کے سپاہی تو پروٹوکول کی طرف دیکھتے ہی نہیں، ہم نے تو اسمبلیاں چھوڑی ہوئی ہیں، تو یہ گاڑیاں، یہ پروٹوکول، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے ہمارے سے پہلے ہمارا عملہ واپس کیا، جب عملہ واپس کیا تو ہم نے گاڑی بھی واپس کر دی۔ باقی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم جھک جائیں گے۔ رولز اور اس کا ایک یہ پروٹوکولز میں ہے، ڈیفینیٹلی رولز اور پروسیجر میں تو اس کے لیے کس کو، آپ کو کس فورم پہ آپ نہیں، میں کسی فورم پہ بھی بات نہیں کروں گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے نا جی۔ میں نے پہلے یہ جو گاڑی پہلے بھی لی تھی وہ میں نے تو اپنی نیشنل جو میری قیادت تھی میں نے پوچھ کے لی تھی۔ عمر ایوب صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ میں لوں کہ نہ لوں یا نہ لوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں کو پروٹوکول، دیکھیں پروٹوکول ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو پروٹوکول کانشیس ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہی ہمیں ووٹ دیے گئے ہیں، صحیح، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹوکول اگر ہمارا لے کے اور ہمیں جھکا لیں گے تو ہم تو ان کے آگے نہیں جھکے جن کے آگے یہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ صحیح، یہ کس باغ کی مولی ہے؟ آپ کو کوئی بادر نہیں ہے کہ آپ لوگ نوٹ اٹ آل، مجھے کوئی بادر نہیں ہے، اپنی گاڑی استعمال کریں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنی گاڑی، اپنا گاڑی، میں نے پروٹوکول لیا ہی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو عمر ایوب کو لے کر پارٹی میں ایک نئی کنٹروورسی چل رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کا انہی کو رہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری اور بڑی ذمہ داری ہے بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو لیکن کل جو ہم نے ایک ماحول دیکھا جب کارکنان ان کے سامنے بڑی نعرے بازی کر رہے تھے، مطالبات کر رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے، بھائی آپ لوگوں نے 1 سال میں کیا کیا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اب اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ لیڈرشپ کو سوٹ کرتا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں اور آپ لوگوں کی موجیں لگی رہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ ہے نا جی، یہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انہونی بات۔ اگر آپ اس پہ ڈیٹ دیکھیں تو وہ 22 ہے ڈیٹ، جب انہوں نے خان صاحب کو استعفیٰ، 22 جون۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ان کے اوپر بے تحاشا کیسز ہیں، اور جس دن کا آپ یہ واقعہ بتا رہی ہیں کہ رات کو ان کا استعفیٰ منظور ہوا ہے، تو اس دن بھی ہم سرگودا اکٹھے تھے۔ اچھا، تو یہ جینون بات یہ ہے کہ وہ برڈن اتنا زیادہ پڑ گیا ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا، اور ساتھ وہ سیکرٹری جنرل، وہ ان کے ایک اتنی سنگل لارجسٹ پارٹی کا، تو میرا خیال ہے کہ واقعی ان پہ برڈن زیادہ ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر سے بھی تو ان پہ ایک پریشر ہے نا کہ آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، میں اس بات پہ اس لیے نہیں آپ سے اتفاق کروں گا کہ ان پہ پارٹی کے اندر مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا پریشر ہے، کیونکہ ہماری زوم میٹنگز ہوتی ہیں، کارکنان کا تو ہم نے کل دیکھ لیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ڈیفینیٹلی عمران خان کی لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور ان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا، اور ایک حد تک ہم جس حد تک کوشش کر رہے ہیں اس حد تک کامیابی ہمیں نہیں ہو رہی، یہ ہمیں ماننا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نکل بھی رہے ہیں، اب آپ دیکھیں پورے 1 سال بعد لاہور مال روڈ پہ 1 سال بعد جھنڈے نکلے ہیں دن میں، پاکستان تحریک انصاف کے ہم لے کے نکلے، آپ نے بھی دیکھا ہے 2 دن پہلے۔ ہاں، وہ بھی، اور آپ لوگوں کے ایم پی ایز اس لیے بھی تو ناراض تھے نا کہ کمیٹیز میں ان کو شامل نہیں کیا جا رہا، جو پارٹی کی کمیٹیز میں آپ ایم این ایز کو شامل کرتے ہیں، آپ ادھر سے لوگوں کو شامل نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیسے انٹرسٹ لیں پارٹی کی؟ نہیں، وہ چیز کوئی ثانوی سی چیز ہے، کوئی ایک ایم پی اے ایسے کو بات کی، لیکن اصل جو بات ہے نا میں بتاتا ہوں،
بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ورکر کی، ورکر چارج ہے، نو ڈاؤٹ. اب خان صاحب اندر ہیں، ورکر یہ بالکل سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے اس لیول پہ کوشش نہیں کر رہے. ورکر کیا چاہتا ہے؟ ورکر چاہتا ہے کہ صبح خان صاحب سمندر لے کے آپ اڈیالہ کے باہر چلے جائیں، وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، ایسے تو نہیں ہوتا. دیکھیں انشاءاللہ تعالی اڈیالہ جیل کے باہر اور جہاں جس طرح ہم اپنی تحریک کو شروع کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، خان صاحب بڑی جلدی باہر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. باقی رہ گئی ہماری پارٹی میں کوئی ایسے اختلاف نہیں ہے. بنانا ریپبلک تھوڑی ہے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق نہیں، ہم آئین اور قانون کے تحت ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز کے فیصلے اگر جلدی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب جلدی باہر آ جائیں گے. ڈیلینگ ٹیکٹس ہے، آپ دیکھیں جو ڈیلینگ جسٹس ہوتا ہے وہ ڈینائنگ جسٹس ہوتا ہے. تو ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں. جد کیس والا آپ خود دیکھ لیں ڈیلینگ ٹیکٹس ہے. اس طرح ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کوئی شک نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے پروگرام میں کہا کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ جتنا رکھا جا سکے عمران خان کو ہم جیل کے اندر رکھیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں یہ لوگ. ڈیفینیٹلی آپ خود جب دیکھیں ایک ان کا منسٹر کہتا ہے کہ عمران خان کو 5 سال اندر رہنا چاہیے، دوسرا منسٹر کہتا ہے ذمہ دار آدمی ہے، وہ پارٹی کے بڑے فرسٹ ایئر کے لوگ ہیں، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ خان جتنی دیر اندر ہو اتنا بہتر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پاور میں ہو، آپ کی گورنمنٹ ہو اور آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فیصلوں پہ آپ اثر انداز ہوگے. کیسے کہہ رہے ہیں ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ دیکھیں میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کو انصاف دو. میں تو یہی سمجھتا ہوں. انصاف ملا تو ہے اتنے کیسز میں؟ جی ہمیں مل رہا ہے نا خان صاحب کو کیسز میں بریت. آپ سائفر کا دیکھ لیں، آپ توشہ خانہ دیکھ لیں، آپ القادر ٹرسٹ دیکھ لیں، ٹرائل بھلے ہی چل رہا ہے لیکن ضمانت تو ہو گئی. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ خود دیکھیں کہ ججز چینج کر دیے جاتے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں، کئی چیزوں پہ قطغن لگی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر یہ کام چلا سکیں گے کیونکہ خان صاحب کے کیسز میں تو کچھ ہے نہیں. کیسز تو خان اچھا پارٹی کے اندر کی کیا معاملات ہیں؟ فارورڈ گروپ سامنے لگ رہا ہے کہ آ جائے گا. آپ علی محمد خان صاحب، شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، ان کے بھی بہت کنسرنز ہیں. انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہی ہے، اسٹریٹجیز کا فقدان ہے، یونٹی کا فقدان ہے، پالیسیز نہیں بن رہی ہیں. تو کیا واقعی اگر کوئی ایسا گروپ بنتا ہے تو یہ بڑا ڈیمیج ہوگا پارٹی کے لیے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ میرا نہیں خیال کہ شہریار آفریدی اور علی محمد خان جیسے لوگ فارورڈ بلاک بنائیں گے. پہلی بات تو یہ کیونکہ وہ تو خود پارٹی کی جان ہے اور ان لوگوں کے ساتھ یہ نا ایک لیڈر ہوتے ہیں، پارٹی کی پہچان ہوتے ہیں، ایک ٹرو فیس ہیں یہ لوگ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو اختلاف رائے ہوتی ہے نا بڑی جماعتوں میں ہوتی ہے. میں آپ کو اسی جگہ پہ چند دن پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا کچھ ماہ پہلے، تو آپ نے مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ مروت صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو اسی طرح ہی یہ بھی اسی طرح کا ہوگا کہ ان کو آپ یعنی اطلاعات غلط ہیں. جب پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کو یہ کہیں گے نا، دیکھیں کہ اگر شبلی فراز پارٹی سے چلے جائیں تو قبضہ مافیا سے جان چھوٹ جائے گی، یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی پہ. اب دیکھیں نا اختلاف رائے از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک موقف پہ راہ آ رہی ہے، لیکن ایک دوسرے کی شخصیات کے پیچھے پڑ جانا کہ اس کو پارٹی سے نکل جائیں تو پارٹی ٹھیک ہو جائے گی، پارٹی آزاد ہو جائے گی، اس کو میں اختلاف رائے نہیں کہہ سکتی. میں اس کو بھی اختلاف رائے کیسے اس کو میں تھوڑا سا اختلاف رائے کی اگلی قسم کہوں گا کہ تھوڑا سا جو کہ خان صاحب اندر ہیں اور جب خان صاحب باہر آئیں گے نا جی، دیکھیں میری بات سنیں، ایک گھر کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، اگر اس کا سربراہ بھی 4 دن چلا جائے تو اس کا نظام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ تو پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جس نے فارم 45 کے تحت 2,60,000 ووٹ لیا ہے. 2,60,00,000 ووٹ لیا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی رہی لیکن وہ پارٹی تو آج نہیں، وہ پارٹی سمجھتا نہیں نا جی. وہ تو لمیٹڈ گروپ ہے، وہ تو خاندان کا گروپ ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 4-5 اسمبلیز ہیں، کسی اسمبلی میں خان کا کوئی رشتہ دار ہے؟ میرے جیسا ورکر اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، میں اس کو پارٹی نہیں سمجھتا. وہ ایک لمیٹڈ گروپ ہے، اس گروپ کے سارے امپلائیز ہیں. وہ جیسے آج وہ مہارانی ووٹ لے کے آئے نا، مہارانی ووٹ لے کے ناٹ ایٹ آل، ناٹ. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اگر وہ ووٹ لے کے آتی تو اس طرح آج نہ ہوتا جس طرح ہوا ہے. دیکھیں 11 ایم پی ایز انہوں نے سسپینڈ کی ہیں
اور 11 MP کس لیے سسپینڈ ہوئے ہیں کہ اپنے بینچز پہ کھڑے ہو کے انہوں نے احتجاج کیا ہے. اب اگر احتجاج ہی ہم نہیں کر سکتے تو اسمبلی اپنے پاس رکھیں. صحیح.